بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم اسلامی اسکالرز کی ویڈیوز میں آج ہم آپ کو ابو حیان التوحیدی کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ابو حیان التوحیدی 10ویں صدی کے اسلامی دنیا کے اصل مفکرین اور ادبی شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ 923 میں بغداد میں پیدا ہوئے، ایک شہر جو اس وقت عباسی خلافت کی فکری اور ثقافتی مرکز کے طور پر کھڑا تھا۔ بغداد کے کتب خانوں، اسکولوں اور علمی حلقوں نے ایک ہونہار نوجوان کو علم میں غرق ہونے کے لیے زرخیز ماحول فراہم کیا، اور ابو حیان نے ان موقع سے فائدہ اٹھایا، بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ابتدائی عمر سے ہی انہوں نے زبان، ادب اور فلسفہ کے مطالعہ کیا۔ ایک تیز یادداشت اور فصاحت کے ساتھ پیچیدہ خیالات کا اظہار کرنے کے قابل، اور وہ اکثر مالی مشکلات کے بارے میں شکایت کیا کرتا تھا جو کبھی کبھار ان کی ترقی میں رکاوٹ بنتا تھا اور اس معاشرے کے لیے تلخ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر بھی ان مشکلات کے باوجود وہ اپنے وقت کی اہم ترین ادبی اور فلسفیانہ شخصیات میں سے ایک بن گئے۔ ابو حیان کی شہرت زیادہ تر فلسفہ، اخلاقیات اور ادب میں ان کے کاموں پر منحصر ہے۔ ان کی تحریروں میں فکری گہرائی کو ذاتی تقریباً احترافی انداز کے ساتھ ملایا گیا، جس نے انہیں عربی ادب میں منفرد بنا دیا۔ ان کی اہم ترین مصانیف بہت ساری ہیں، جس میں اپنے زمانے کے ممتاز علماء، وزیروں اور دانشوروں کے ساتھ ان کی گفتگو کے واقعات شامل ہیں۔ یہ کتابیں 10ویں صدی کی کتاب بغداد کی فکری زندگی اور اس کی تشکیل کرنے والی شخصیات کے بارے میں انمول بصیرت پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے اخلاقیات، انسانی فطرت اور معاشرے پر بھی بڑے پیمانے پر لکھا ہے۔ اکثر فلسفیانہ دلیل کو ذاتی عکاسی کے ساتھ ملایا، سخت استدلال کو ادبی خوبصورتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کی صلاحیت نے اپنے ہم عصروں میں سے بہت سے ممتاز کر دیا۔ ابو حیان کو فلسفہ اور ادب کے علاوہ علوم فنون میں بھی دلچسپی تھی۔ وہ منطق، مابعد طبیعیات اور تصوف جیسے موضوعات کے ساتھ مشغول رہے۔ حالانکہ وہ اکثر حد سے زیادہ عقیدہ پرستی اور تنگ نظری پر تنقید کیا کرتے تھے۔ ان کی تحریریں عقل اور ایمان کے درمیان تناؤ کے بارے میں گہری آگاہی کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس نے ایک ایسے راستے پر جانے کی کوشش کی جو فکری تحقیقات اور روحانی عقیدت دونوں کو عزت بخشے۔ حساس مسائل کو کھلے دل سے حل کرنے کی خواہش، اس کی تیز عمل اور تنقیدی لہجے کے ساتھ بعض اوقات سیاسی حکام اور مذہبی رہنما کے ساتھ تنازعات میں بھی لایا جاتا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس کے کیریئر تنازعات کے بغیر نہیں تھا، اور اس نے جلاوطنی اور تنہائی کے دور بھی دیکھے۔ ان جدوجہد کے باوجود ابو حیان کے کام ان کی ایمانداری اور ذہانت کی وجہ سے قائم رہے، اور اس کی انداز کو اس کی وضاحت، خوبصورتی اور جذباتی شدت کی سراہا گیا۔ بعد میں اسکالرز نے انہیں مصنفوں کا فلسفی اور فلسفوں کا مصنف قرار دیا، جو فلسفہ اور ادب کی دنیا کو پلٹنے کی ان کی صلاحیت کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے۔ وہ فکری آزادی اور ادبی فضیلت دونوں کی قدر کرنے والے مفکرین کے بعد کی نسلوں کے لیے الہام کے ذریعے بنے تھے۔ ابو حیان التوحیدی ایک طویل اور اکثر مشکل زندگی گزاری۔ سن 1023 میں شیراز، فارس میں انتقال کر گئے۔ اپنی موت کے وقت تک وہ ایک قابل احترام لیکن کسی حد تک المناک شخصیت بن چکے تھے۔ ان کی ذہانت کی تعریف کی جاتی تھی، لیکن غربت اور غفلت کے خلاف اپنی جدوجہد کے لیے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی موت نے ایک کیریئر کے خاتمے کا نشان لگایا جس نے عربی ادب اور فلسفہ کو روشن کیا تھا، لیکن ان کے کاموں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے اثرات طویل عرصے تک جاری رہے۔ ابو حیان التوحیدی کا مزار
روایتی طور پر شیراز میں سمجھا جاتا تھا، وہ شہر جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی تدفین کی جگہ طویل عرصے سے ایک ایسے شخص کی یادگاری جگہ کے طور پر قابل احترام رہی ہے جس نے عربی ادب اور اسلامی فکر کی بہت کچھ دیا۔ مزار ایک معمولی ڈھانچہ ہے جو ان کے بعد کی زندگی کی سادگی کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن یہ علماء، طلباء اور مداحوں کے لیے تعظیم کی جگہ بنا ہوا ہے۔ زائرین اکثر مزار پر نہ صرف تعظیم کے لیے آتے ہیں بلکہ اس کے کاموں کے موضوعات پر غور کرنے کے لیے بھی آتے ہیں جو انسانی حالت اور اخلاقیات اور حکمت کے اصول سے متعلق ہے۔ مزار کی تاریخ اس عزت کو اجاگر کرتی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے دوران مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود منعقد کیا گیا تھا۔ مقامی برادریوں نے اس کی یاد کو محفوظ رکھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزار ذاتی مشکلات سے بالاتر ہونے کے لیے ادب اور فلسفے کی پائیدار طاقت کی علامت بن گیا۔ یہ جگہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو فکری ایمانداری اور فصاحت اور بلاغت کی قدر کرتے ہیں۔ انہیں اسلامی ثقافت میں ابو حیان کی منفرد شراکت کی یاد دلاتا ہے۔ آج شیراز میں ان کا مزار ایک ایسے شخص کی زندگی کے لیے خاموش گواہی کے طور پر کھڑا ہے جس کے الفاظ نے فلسفہ اور ادب، عقل اور ایمان کو پھیلایا، جو اسلامی سنہری دور کے سب سے زیادہ مجبور شخصیات میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں بزرگوں، اس کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم آپ کے سامنے سوانح حیات بیان کریں گے اسلامی اسکالر ابو الحسن احمد بن ابراہیم القدیسی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔